چند پڑھ کے سناتا ہوں۔ خاتم المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان دل نشین ہے، صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، اور بندہ کسی کا قصور معاف کرے تو اللہ عز و جل اس یعنی معاف کرنے والے کی عزت ہی بڑھائے گا۔ جو اللہ عز و جل کے لیے تواضع یعنی عاجزی کرے، اللہ عز و جل اسے بلند فرمائے گا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تین باتیں جس شخص میں ہوں گی، اللہ تعالی قیامت کے دن اس کا حساب بہت آسان طریقے سے لے گا اور اس کو اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرمائے گا۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ وہ کون سی باتیں ہیں؟ فرمایا، جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو، اور جو تم سے قطع تعلق کرے تم اس سے ملاپ کرو، یعنی تعلق کا توڑ دے تم اس سے ملاپ کرو، اور جو تم پر ظلم کرے تم اس کو معاف کر دو۔ یعنی یہاں جو عام نعرہ ہے نا کہ بھائی ہم تو اچھے کے ساتھ اچھے ہیں، برے کے ساتھ برے ہیں، شریف کے ساتھ شریف کے ساتھ شریف ہے اور بدماش کے ساتھ بدماش ہے، یہ نعرہ غلط ہے۔ اچھا، بعض لوگ رشتہ داروں سے اس لیے اس نے سلوک نہیں کرتے کہ بولتے ہیں کہ یار یہ بھی تو ہمارے ساتھ سلوک نہیں کرتا، اس نے ہم کو دعوت دی تھی، ہم اس کو کیوں دعوت دیں؟ نہیں، بلکہ دیکھو یہاں جنت میں یعنی حساب میں آسانی اور جنت میں داخلہ، کہ جنت میں بھی داخل ہو جائے گا وہ، اور حساب میں بھی آسانی ہوگی۔ کون؟ جس میں یہ تین صورتیں بتائیں، ایک یہ جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو، وہ ہم آپ کو دعوت نہیں دیتا، کوئی بات، آپ اس کو دعوت، اس نے آپ سے مسکرا کر بات نہیں کی، منہ اس کا پھولا ہوا تھا، آپ مسکرا دو، وہ اس نے آپ کو دیکھ کر گلی بدل دی، آپ یار سامنے جا کر اس کو سلام کر دو، اس نے منہ پھیر لیا، آپ اس کو گلے لگا۔ آپ اگر جو آپ کو محروم کرتا ہے آپ اس کو عطا کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل یہ جنت میں جانے کا بہت بڑا سبب بن جائے گا۔ اور جو آپ سے تعلقات توڑتا ہے، یہ بھی ہے نا کہ جو قطع تعلق تم سے کرے اس سے ملاپ کر، تم اس سے جوڑو۔ خالہ نے ٹھیک ہے اگر لڑائی کر دی ہے کوئی بات نہیں، آپ جا کے مل لو اس سے۔ ماموں نے جھگڑا کیا ہے کوئی بات نہیں، معاف کر دو، ان سے آپ جا کر مل لو، خود جا کر آگے بڑھ کے مل لو تو انشاءاللہ ملاپ ہو جائے گا۔ حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ سلطان دو جہان شہنشاہ کون و مکان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے یہ پسند ہو کہ اس کے لیے جنت میں محل بنایا جائے اور اس کے درجات بلند کیے جائیں، اسے چاہیے کہ جو اس پر ظلم کرے یہ اسے معاف کرے، اور جو اسے محروم کرے یہ اسے عطا کرے، اور جو اس سے قطع تعلق کرے یہ اس سے ناتا جوڑے۔ تو اب بیٹے نے آپ پر ظلم کیا ہے، ماں کو چاہیے معاف کر دے، بیٹی نے ظلم کیا ہے، زبان درازی کی ہے، باپ کو چاہیے معاف کر دیں، ہے نا، ماں باپ اپنی اولاد کو معاف کر دیں تو اس طرح صلہ رحمی کا ثواب بھی ملے گا، جبکہ صلہ رحمی کی بھی نیت کر لیں۔ دعوت اسلامی کی مطبوعہ بہار شریعت حصہ 16 پر ہے، صفحہ نمبر 202 تا 203، مسئلہ نمبر 5، صلہ رحمی اسی کا نام نہیں کہ وہ سلوک کرے تو تم بھی کرو، یہ چیز تو حقیقت میں مکافات یعنی ادلا بدلا کر دیا گیا، یعنی جو تمہارے ساتھ اس نے سلوک کیا تم نے اس کے ساتھ اس نے سلوک کیا تو یہ تو ادلا بدلا ہو گیا۔ کہ اس نے تمہارے پاس چیز بھیج دی، تم نے اس کے پاس بھیج دی، اور وہ تمہارے یہاں آیا تم اس کے پاس چلے گئے۔ حقیقتاً صلہ رحم یہ ہے کہ وہ کاٹے اور تم جوڑو، وہ تم سے جدا ہونا چاہے، بے اعتنائی بے رخی کرتا ہے اور تم اس کے ساتھ رشتے کے حقوق کی مراعات کرو، لحاظ کرو اس کے رشتے کا، تو اس لیے جو ہے کہ جو توڑتا ہے اس سے بھی جوڑے، کہ اس طرح آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ اگر ماں باپ معاف کر دیں گے تو انشاءاللہ ان کو بہت فائدہ ہوگا کہ یہ صلہ رحمی
کا یہ بھی حصہ ہی قرار پائے گا کہ مسکرا کر دیکھنا، اچھی طرح ملنا، یہ بھی صلہ رحمی ہے اس نیت سے۔ آپ حضرات نے مجھے دیکھا ہوگا افطار میں، سحری میں، جب میرا بیٹا ہوتا تو میں اس کو سہلاتا ہوں، کبھی یہاں بھی بیٹا ہوتا تو اس کو ہاتھ مارتا ہوں، اس کو مطلب تو یہ کبھی ان لوگوں کو چیزیں دیتا ہوں بچوں کو اپنے، تو عام طور پہ میری نیت یہ ہوتی ہے کہ میں صلہ رحمی کر رہا ہوں، تو یہ اس کا بھی ثواب ملتا ہے صلہ رحمی کا، کہ اچھا سلوک کیا اس کے ساتھ، بھلے اگر کوئی چیز نہیں بھی دی تو مسکرائے اس کے ساتھ، پرتپاک طریقے پر ملے، اس کی مزاج پرسی کی، یہ بھی صلہ رحم میں داخل ہے۔ یہ بتائیے ارشاد فرمائے کہ بچہ جب بیٹا یا بیٹی جب چھوٹے ہوتے ہیں تو عموماً والد صاحب کوئی نہ کوئی چیز لا کر اپنے بیٹوں کو دیتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ جب بیٹا بڑا ہو جاتا ہے، 20-25 سال کا ہو جاتا ہے، اس کے بعد یہ لینے دینے کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے۔ لیکن آپ کو دیکھا ہے کہ آپ مطلب حالانکہ آپ کا ایک بیٹا تو مطلب خود ایک والد ہے، لیکن آپ وقتاً فوقتاً کوشش کرتے ہیں کہ ان کو بھی کوئی تحائف دیں، تو کیا بیٹا بڑا ہو جائے تو اس وقت بھی ماں باپ کا یہ تحفہ دینے اور تحائف دینے کا سلسلہ رہنا مناسب ہے؟ تو میرا جو ہے نا مزاج غریب و عجیب ہے، عام لوگوں سے ذرا ہٹ کر ہے۔ میں نے آج سے تھوڑی، میں نے بچپن سے ان کو اپنے بچوں کو کہا ہوا تھا کہ مجھے تمہاری کمائی کھانی نہیں ہے، بچپن تو ایک بار نہیں 20 بار کہیں، تم بس دین کا کام کرو، اللہ اللہ کرو، میں جب تک زندہ ہوں میں انشاءاللہ ضرورت پڑی میں کھلاؤں تم۔ میرا خیال ہے آپ نے سنی ہوگی میری یہ باتیں آپ لوگوں نے، جذبات باپا کئی اسلام بھائیوں کو پتہ ہے۔ ہاں کہ میں مطلب الحمدللہ یہ ابھی سے تھوڑی بچپن سے ان کو کہا ہوا تھا، مجھے تمہاری کمائی نہیں چاہیے، تم بس نیک بنو، اللہ کرے تم شریعت کے پابند بنو، دعوت اسلامی کے مدنی کام کرو، اللہ دے دے گا۔ میں جب تک زندہ ہوں انشاءاللہ تمہیں مالی تکلیف نہیں آنے دوں گا انشاءاللہ۔ اللہ کا کرم ہے، ہماری گاڑی چل رہی ہے، اور واقعی میرے بچے مجھے کما کر نہ دے رہے نہ میں ان سے مانگتا ہوں، مجھے نہیں چاہیے، مجھ سے لو، میں جو بولتا ہوں بس ہوتا ہے۔ اور میں نے اپنی ذات کے لیے یہ تو نہیں کہتا کہ میری ٹانگیں دبا دو، شاید آج تک نہیں کہا ہوگا اپنے بچوں کو کہ میری ٹانگیں دبا دو، دین کا کام، دعوت اسلامی کا مدنی کام۔ کبھی ایسا ہوا کہ اپنے بچے کو ہمارے یہاں فلاں صوبے میں بھیج دو، فلاں شہر میں بھیج دو، تو یہ جملے بھی میرے سنے ہوں گے کہ ان کو لے جاؤ، اگر یہ آتے ہوں تو ان کو لے جاؤ۔ اور میں اس بات پر بھی اپنی ذات کی حد تک، ان کی ماں، ان کے دیگر عزیزوں کا میں نہیں کہتا، یار ان کا تو میں ذمہ دار نہیں، میں اپنی حد تک میرے کو یہ منظور ہے کہ اگر یہ اللہ کی راہ میں نکل جاتے ہوں تو بھلے قیامت کے دن ملاقات ہو، میں زندگی بھر اگر یہ مجھے نظر نہیں آتے میں انشاءاللہ صبر کر دوں، تو اپنی تو زندگی اللہ کرے کہ بس دین کے لیے گزرے، دین کی محبت میں گزرے۔ تو میں نے یہ کہا کہ میرا جو انداز ہے نا وہ ذرا دوسروں سے مختلف ہے، عجیب و غریب ہے سوچ میری۔ باپا یہاں تو معاملہ ایسا ہے کہ اپنی اولاد کے ساتھ بھی صلہ رحمی کا برتاؤ نہیں کیا جاتا، آپ کو دیکھا ہے کہ آپ اپنی اولاد کے ساتھ ساتھ ان کی اولاد جو ہے ان کے ساتھ بھی بہت زیادہ صلہ رحمی کا برتاؤ کرتے ہیں، وہ بھی حقدار ہیں صلہ رحمی کے، نواسیاں، نواسے، پوتی، پوتیاں، اس طرح یہ کہ سب کے ساتھ حسن سلوک ضروری ہے۔ ان کی کمائی پر نظر رکھنا اچھی بات نہیں، اللہ کی رضا پر نظر رکھے۔ یار یہ بدبخت پیٹ جو ہے نا، جس کو عوام چیڑے کے بولتے پیٹ کا دوزخ، یہ محاورہ ہے، یہ کمبخت بھرتا ہی نہیں، واقعی بولتا ہوں بھرتا ہی نہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میرے سچے نبی پر میں قربان، ان کا فرمان عالی شان بارہا آپ نے سنا ہوگا کہ جس کا مضمون یہی ہے کہ اگر انسان کو سونے کی 2 وادیاں مل جائے تو بولے گا تیسری مل جاتی تو اچھا۔ انسان کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا، اس کا پیٹ صرف قبر کی مٹی ہی بھرے گی۔ تو اس میں مستثنیات تو سب میں ہوتے ہیں۔ تو حدیث مبارکہ سے مراد ہر فرد نہیں ہے کہ معاذ اللہ تو انبیاء علیہ السلام بھی کیا آ گئے اس میں کہ وہ بھی انسان ہے، ہر فرد نے ہمیں تنبیہ کی گئی ہے، حریصوں کو تنبیہ کی گئی ہے خصوصاً۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ میں امید کرتا ہوں کہ میں ان میں سے نہیں ہوں، الحمدللہ اپنے لیے میں تحدید نعمت کے لیے عرض کر رہا ہوں، اللہ کا بڑا کرم ہے، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، اتنا بڑا احسان ہے کہ اس کا شکر جتنا کروں کم ہے، کہ مجھے دولت جمع کرنے کا شوق ہی نہیں ہے، جذبہ نہیں ہے کہ میرا بینک بیلنس ہو، میری گاڑیاں، میرے مکانات ہوں، میرے پلاٹ ہو،
مطلب یہ اپنے اندر